بے مثال اساتید کربلا میں موجود ہیں۔ اہل بیت کی طرح استاد آپ کو کہاں سے ملے گا؟ بے مثال اساتید، خاندان نبوت، خاندان ولایت، خاندان امامت کے جو اساتید ہیں، ہر استاد اپنی جگہ اپنے زمانے میں قیامت تک بے مثال بے نظیر لامثال استاد ہے۔ اس کے باوجود ہم پر کیوں نہیں اثر پڑتا ہے؟ استاد دیکھیں، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس واقعے کو انشاءاللہ غور سے سنیے گا۔ ہمارے اساتید کس طرح کے اساتید ہے؟ ایک آدمی حج کرنے کے لیے حج پہ جانا تھا تو مدینے سے ہو کر مکہ اس نے جانا تھا، مدینے میں آتا ہے اور مسجد نبوی میں آ کر وہ نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تھکا ہوا تھا تو ایک حاجی مسجد نبوی میں پہنچ کر نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد وہ تھک گیا۔ ہمارے استاد کس طرح کے استاد ہے؟ وہ تھک جاتا ہے، تھک جانے کے بعد اس نے سوچا باہر جا کر کیا کرنا ہے، ہوٹل ڈھونڈ کر کیا کرنا ہے، مسافر خانہ اس وقت اس طرح کا نظام نہیں تھا، تو اس نے سوچا ابھی مسجد نبوی میں کوئی نہیں ہے، میں یہیں لیٹ جاتا ہوں۔ جو بیگ لے کر گیا تھا اسی کو تکیہ بنا کر وہ سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد، ریسٹ کرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، اٹھتا ہے، بیگ کی زپ کھول کر دیکھتا ہے، اس کے بیگ میں اس نے خرچے کے لیے، اخراجات کے لیے، جیب خرچ کے لیے 1000 درہم رکھا ہوا تھا۔ 1000 درہم بیگ کے اندر ہے، بیگ سر کے نیچے ہے، سر اس پر رکھ کر وہ سو رہا ہے۔ سونے سے جب اٹھا تو بیگ کھول کے دیکھا تو وہ 1000 درہم اس کو نہیں ملا، 1000 درہم اس کو نہیں ملا۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اس نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں خیال آیا شاید اس نے اٹھایا ہوگا، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے اٹھایا ہوگا۔ منطق میں ایک دلیل، مثلا ہم بھی اپنے معاملات میں، امور میں مثلا دلیل لاتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں، صغرا کبرا بنا کر دلیل پیش کرنا۔ تو اس نے کہا کہ جو نماز پڑھ رہا تھا اس کی جب نماز ختم ہوئی تو اس کو بلایا ادھر، وہ پاس آتا ہے اور کہا کہ میرا 1000 درہم دے دو۔ اس نے کہا کہ کیسا درہم؟ 1000 درہم کیا ہے؟ کہا میرے بیگ میں 1000 درہم تھا، یہاں میرے اور تیرے علاوہ کوئی تیسرا تو تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، بیگ میں پیسہ نہیں ہے، ادھر کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، تو آپ نے اٹھایا ہوگا، دے دو مجھے میرا درہم 1000 دے دو۔
اس نے کہا بھائی میں نے نہیں لیا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہ تیرے درہم کا پتہ ہے نہ تعداد کا پتہ ہے، میں نے نہیں اٹھایا۔ کہا نہیں 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 نہیں، ادھر تو کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، آپ نے ہی اٹھایا ہے، دے دو، اگر دیا تو ٹھیک، نہیں تو میں بے عزتی کروں گا، میں شور کروں گا، بے عزتی کروں گا، آبرو ریزی کروں گا، گلی میں کوچے میں باہر فریاد کروں گا اور کہوں گا یہ چور ہے، یہ چور ہے، میں حاجی ہوں، میں زیارت کے لیے آیا ہوں، حج کرنے آیا ہوں، میرا خرچہ، میں سو رہا تھا، فرصت سے استفادہ، سوء استفادہ کرتے ہوئے اس نمازی نے خود کو نمازی بنا کر مسجد میں آیا ہے، جب کہ یہ چور ہے، 1000 درہم میرے بیگ سے اٹھایا ہے، اس طرح میں صغرا کبرا بنا کر شور مچاؤں گا۔ آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، یا 1000 دے دو یا بے عزتی قبول کرو۔ اس نے کہا ایسا نہ کرو، پلیز ایسا نہ کرو، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ نمازی اس حاجی کو لے کر گھر پر جاتا ہے، گھر پر جانے کے بعد 1000 درہم لا کر اس کو دیتا ہے، مسئلہ ختم اور کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ 1000 درہم لے کر جاتا ہے، راستے میں جب وہ جا رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ سوچنے لگا، اور اپنے ذہن میں اس نے اپنے آپ کو قانع کرنا شروع کیا، سمجھانا شروع کیا کہ یہ جو آدمی جس سے میں نے 1000 درہم لیا، یہ سمجھ کر کہ اس نے اٹھایا ہے، شکل سے تو چور نہیں لگتا ہے، ایک خوبصورت شکل ہے اس کی، ایک حسین چہرے کا مالک ہے، ایک خاندان سے لگتا ہے، خاندانی لگتا ہے، چہرے سے، شکل سے، اس کی گفتگو سے یہ غلط آدمی نہیں لگتا ہے، میں ایک بار پھر ذرا چیک تو کروں۔ بیگ رکھتا ہے، زیپ کھولتا ہے، کپڑے آگے پیچھے کر کے جب دیکھا تو اس کو نظر آیا کہ اس کا 1000 درہم بیگ میں موجود ہے۔ تو 1000 اپنا، 1000 اس شخص کی طرف سے، 2000 درہم کی اس کے پاس، چونکہ واپس آ کر دوبارہ اس کو دینے میں اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے تھا، وہ حج پر چلا گیا مکہ۔ حج کرنے کے بعد یہ اس 1000 درہم کو واپس لوٹانے کے لیے مدینے میں آتا ہے، اس دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس گھر کا مالک کون ہے، اس گھر کا مالک کون ہے۔ جب پیسہ لے رہا تھا تو نہ نام پوچھا تھا، نہ گھر کس کا ہے پوچھا تھا، پیسے سے کام تھا، پیسہ مل گیا چلا گیا۔ اب جب واپس آ رہا ہے تو دستک دے رہا ہے اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ اس گھر کا مالک کون ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، اس گھر کا مالک کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہے، امام جعفر صادق ہے۔ اس گھر کا مالک امام جعفر صادق ہے، فرزند امام محمد باقر، خاندان نبوت سے اس کا تعلق ہے، خاندان رسالت سے اس کا تعلق ہے۔ جب امام کا نام اس نے سنا تو چونکا، دستک دی، امام دروازے پر تشریف لانے کے بعد اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، میں جذبات میں آ کر میں نے آپ کو برا بلا کہا، جب کہ پیسے میرے بیگ میں موجود تھے، ابھی جو پیسے میں نے آپ سے لیے وہ واپس کرنے کے لیے، لوٹانے کے لیے میں آیا ہوں۔ خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر ہم ذرا سوچیں، ہمارے استاد
یہ ہستیاں کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ اگر ہم ہوتے تو ہمارا عکس العمل کیا ہوتا، ریئیکشن کیا ہوتا؟ اگر اس نے ایک گالی دی ہے تو ممکن ہے انسان پلٹ کر اس موقع پر 10 برابر گالیاں دے دے، انتقام لے لے۔ امام نے کہا ایک چیز بتاتا ہوں، جب بھی کسی پر تہمت لگانا ہو تو تہمت لگانے سے پہلے، الزام لگانے سے پہلے ذرا سوچے، ذرا غور کرے، تحقیق کرے، پھر تہمت لگائے، پھر الزام لگائے۔ یہ تھوڑی سی نصیحت کی۔ اس کے بعد اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ پیسے میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہمارا تعلق کریم ابن کریم سے ہے، کریم ابن کریم سے ہے۔ بریکٹ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ایک لئیم ہے، لئیم، ایک بخیل ہے، ایک سخی ہے، ایک کریم ہے۔ ان چاروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بخیل کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے، خود کھاتا ہے، خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے۔ لئیم وہ ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، وہ لئیم ہے، پست انسان۔ یہ دونوں صفت اچھی نہیں ہے، لیکن ان میں جو سب سے بری صفت ہے وہ لئیم ہے، نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے۔ سخی کا مطلب یہ ہے کہ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، خود پر بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے۔ لیکن کریم وہ ہے جو خود نہ کھائے، خود کو بھوکا رکھے، پیاسا رکھے اور دوسروں کو کھلائے، دوسروں کو پلائے، اپنی فکر میں نہ رہے، دوسروں کی فکر میں رہے، وہ کریم کہلاتا ہے۔ اور ائمہ کا تعلق، امام صادق کا تعلق، ائمہ معصومین کا تعلق کریم ابن کریم سے ہے۔ ہمارا تعلق کریم ابن کریم سے ہے۔ جب ہم کوئی چیز راہ خدا میں دیتے ہیں تو ہم اس کا حساب و کتاب نہیں رکھتے ہیں، ہم فراموش کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو نہ دن یاد رکھتے ہیں، نہ تعداد یاد رکھتے ہیں، نہ کیفیت یاد رکھتے ہیں، نہ ٹائم یاد رکھتے ہیں، ہم فراموش کرتے ہیں۔ یہ ائمہ کا درس ہے۔ لیکن تعلیمات اسلامی یہ ہے کہ انسان اگر احسان کرے تو فراموش کرے، نیکی کرے تو فراموش کرے، لیکن بدی کرے، برائی کرے، گناہ سرزد ہو جائے تو حساب و کتاب کرے، یاد رکھے، بار بار دہرائے، یاد رکھے، برائی یاد رکھیں، گناہ یاد رکھیں، حساب و کتاب کرے، لیکن جب نیکی کرے، راہ حق میں جب انفاق کرے، اللہ کی راہ میں جب کوئی دے دے تو اس کا حساب و کتاب فراموش کرے۔ ہماری زندگی میں جو چیز ہم یاد رکھتے ہیں، جس چیز کا ہم بار بار حساب و کتاب کی یاد دلاتے ہیں، جو بار بار ہم منت کرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، وہ برائی نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ جو بھول جاتے ہیں وہ گناہ ہے، جو بار بار یاد رکھتے ہیں وہ احسان اور نیکی ہے۔ ائمہ کا یہ درس نہیں ہے۔
2 रकात अगर हम नमाज पढ़े तो याद रखते हैं, 1 मरतबा रोज़ा रखें तो याद रखते हैं, 1 रुपया सदका दे दे तो याद रखते हैं, 1 मरतबा तबर्रुक लेके आए तो याद रखते हैं, 1 मरतबा राह खुदा में इन्फाक करे तो याद रखते हैं, 1 मरतबा मेहमान को खाना खिलाए तो याद रखते हैं, 1 मरतबा किसी की कुमक करे तो हम याद रखते हैं। लेकिन बुराई गुनाह बार बार इंसान गुनाह करता है, उसके बावजूद गुनाह याद करने के हवाले से वो इस तरह से गुनाह के साथ उसका सुलूक है गोया उसने ज़िंदगी में 1 मरतबा भी गुनाह न किया हो। अइम्मा जब नेकी करते हैं तो भूल जाते हैं, एहसान करते हैं तो भूल जाते हैं, फजीलत खूबी जब करते हैं तो भूल जाते हैं। आया हम उस तरफ जा रहे हैं? लिज़ा जब कोई राह खुदा में इन्फाक करे तो ये इंसान जो इन्फाक करता है उस दाने की तरह है, उस दाने की तरह है, गंदुम के उस दाने की तरह है जो एक सुंबुला में तब्दील होता है, खूशे में तब्दील होता है और हर खूशे में 100 दाने होते हैं। इस तरह 7 खूशे सुंबुले, 7 खूशे में 700 दाने, खुदा इसको डबल करता है 1400 दाने। इस 1400 को भी खुदा डबल जब करता है तो एक दाने के 2800 दाने बनते हैं। अगर इंसान राह खुदा में एक दाना इन्फाक करे तो इंदल्लाह ये 2800 दाने में तब्दील होता है। वो दाना तब्दील होता है जो इंसान बार बार एहसान न जताए, बार बार रिया के तौर पर दिखावा न करे, बार बार उसकी याद न दोहराए। इस तरह का दाना, इस तरह का अमल 2800 अमल में तब्दील होता है। लेकिन अगर इंसान 2800 नेकी करे, 28,000 नेकी करे, 28 लाख नेकी करे और इसके साथ साथ दोहराना साथ रखे, एहसान जताना साथ रखे तो एक दाने के बराबर भी 28 लाख ही सही कोई अजर उसको नहीं मिल सकता है। लिज़ा आप जब नेकी करते हैं तो खुदा के लिए करें, हिसाब किताब ख़त्म करें। जब आप अल्लाह की राह में इन्फाक करते हैं तो खुदा के लिए करें, हिसाब किताब ख़त्म करें। जब आप सदका देते हैं तो अल्लाह की राह में आप सदका दे दें, हिसाब किताब आप ख़त्म करें। हिसाब किताब अगर आपने रखना है, करना है तो इस चीज़ के लिए आप हिसाब किताब शुरू करें कि मेरी ज़बान ने कितने गुनाह किए, मेरी आँखों से कितने गुनाह सादिर हुए, मेरे कानों से कितने गुनाह सादिर हुए, मेरे हाथों से कितने गुनाह सादिर हुए, मेरे आज़ा व जवारिह से कितने गुनाह सादिर हुए। ये आँखें खुदा ने गुनाह करने के लिए खुदा की तरफ से मुझे नहीं मिली थी, ये कान गुनाह सुनने के लिए खुदा की तरफ से नहीं मिले थे, ये ज़बान गुनाह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गैबत करने के लिए, चुगली करने के लिए खुदा की तरफ से मुझे ज़बान नहीं मिली थी। ये हाथ मुझे नेकी करने के लिए, इताअत करने के लिए अल्लाह की तरफ से मिले थे। ये हाथ गुनाह करने के लिए अल्लाह की तरफ से मुझे नहीं मिले थे। अगर इंसान ने हिसाब किताब करना है तो हाथ के साथ हिसाब किताब करे कि इस हाथ ने अपनी ज़िंदगी में कितने गुनाह किए हैं, आँखों के कितने गुनाह है, कानों के कितने गुनाह है, ज़बान के कितने
گناہ ہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے صرف زبان کے گناہ 200 سے زیادہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر انسان اپنی زندگی میں ایک گناہ زبان کے کرے تو صرف زبان کے گناہ انسان کی عمر میں کتنے گناہ بن سکتے ہیں۔ اگر حساب و کتاب رکھنا ہے، حساب و کتاب کرنا ہے تو اپنے گناہوں کے، برائیوں کے، اس کے انسان حساب و کتاب رکھے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اساتید اس طرح کے کربلا کی طرح ایک بہترین درسگاہ، اس درسگاہ سے جو درس ہمیں ملتا ہے، ایک درس یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کل کی گفتگو کے لیے مقدمہ بن جائے۔ جو درس ہمیں ملتا ہے، پہلا درس وہ یہ ہے کہ دین کی نسبت میں ہم کہاں تک احساس ذمہ داری کرتے ہیں۔ دین کی نسبت میں یہ دین آیا پیغمبر کا ذاتی مسئلہ ہے، خاندان نبوت کا ذاتی مسئلہ ہے، فقط امام کا ذاتی مسئلہ ہے، شخصی مسئلہ ہے کہ فقط امام کو دین کی فکر ہونی چاہیے؟ یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ دین کی فکر کرے، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ دین کی فکر کرے، یہ حضرت علی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے دین کی فکر کرے۔ آیا دین کی فکر کرنا فقط ان کی ذمہ داری ہے؟ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارا تعلق دین سے نہیں ہے، ہمارا تعلق اس نماز سے نہیں ہے، ہمارا تعلق اس روزے سے نہیں ہے، ہمارا تعلق امر بالمعروف نہی عن المنکر سے نہیں ہے، ہمارا تعلق برائیوں سے، نیکیوں سے، فضائل سے، ان چیزوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیا پیغمبر اور ائمہ دین کے ٹھیکیدار ہے کہ دین کی پرواہ فقط یہ ہستیاں کرے؟ دین سے لینا دینا امت کا کام نہیں ہے، امت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کربلا والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو فقط شہداء کربلا کی ذمہ داری تھی اور ہے، یہ فقط انہی کی ذمہ داری ہے جو کربلا میں آئے تھے اور کربلا میں آئے ہیں۔ حسین اور اصحاب حسین کی ذمہ داری ہے۔ کیا قیامت تک آنے والے عزادار سید الشہداء جو عزاداری سید الشہداء مناتے ہیں، ان کی کیا دین کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم کہاں تک دین کی نسبت میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ منا کا میدان ہے، امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو جمع کیا، حجاج کو جمع کیا، بزرگانوں کو جمع کیا، ایک خیمے میں سرکردگان کو، عمائدین کو، بزرگان کو، لیڈروں کو جمع کر کے امام نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اے قوم و ملت کے بزرگوں، اے قوم و ملت کے عمائدین، اے قوم و ملت کے سرکردگان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب تمہارا کوئی مسئلہ درمیان میں آ جاتا ہے، جب تمہاری زندگی میں کوئی ایشو بنتا ہے تو اس وقت تمہاری نیند ختم ہو جاتی ہے، تمہارا سکون ختم ہوتا ہے۔ جب تک وہ ذاتی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک سوتا نہیں ہے، اس وقت تک چین سے سانس نہیں لیتا ہے۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے، جب دین خطرے میں پڑتا ہے،
جب امر بالمعروف پر حملہ ہوتا ہے، نہی عن المنکر پر حملہ ہوتا ہے، جب امامت پر حملہ ہوتا ہے، ولایت پر حملہ ہوتا ہے، مظاہر دین خطرے میں پڑتے ہیں، اقدار پر جب حملہ ہوتا ہے، آپ کی جب نماز خطرے میں پڑتی ہے، روزے جب خطرے میں پڑتے ہیں، تو اس وقت سکون کے سانس کیوں لیتے ہو؟ کیوں اندر سے تڑپ پیدا نہیں ہوتی ہے؟ کیوں تم آرام سے سوتے ہو؟ اس طرح سے اپنی زندگی میں جیتے ہو کہ کچھ نہیں ہوا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اس طرح کی زندگی تمہاری کیوں بنی ہوئی ہے؟ آیا تمہاری زندگی میں اسلام تمہاری اس جزئی شے سے، اسلام کی قیمت کم ہے؟ اس وقت جو اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت جو اقدار اسلامی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی اہمیت تمہاری زندگی میں تمہاری نوکری سے کم ہے، تمہاری بیماری سے کم ہے، تمہارے اولاد سے کم ہے، تمہارے گھر سے کم ہے۔ یہی خطاب مولا حسین کا آج کے انسانوں سے بھی ہے۔ اے اس وقت زندگی کرنے والے حسینیوں، جب تمہاری زندگی میں ایک ٹائم کا کھانا انسان کو نہ ملے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ ایک ٹائم کا کھانا مجھے نہیں ملا ہے، ایک کپ چائے جب کم ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ نوکری جب دیر سے ملے تو پریشان ہوتا ہے۔ جب انسان مریض ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ تنخواہ جب کم ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ بجلی کا بل زیادہ آئے پریشان ہوتا ہے۔ بچے نمبر کم لے لے پریشان ہوتا ہے۔ فیل ہو جائے پریشان ہوتا ہے۔ لیٹ آئے پریشان ہوتا ہے۔ خرچے نہ ہو انسان پریشان ہوتا ہے۔ لیکن دین کے حوالے سے کون اس حد تک پریشان ہے؟ دین کے حوالے سے کون پریشان ہے؟ کیا اس وقت دین جو مظلوم ہو رہا ہے، دین پر جو حملہ ہو رہا ہے، نماز پر جو حملہ ہو رہا ہے، منبر و محراب پر جو حملہ ہو رہا ہے، اس وقت ولایت پر، امامت پر، حسینیت پر، کربلا پر، تاسوعا پر، عاشورہ پر جو دشمنوں کی طرف سے، داخلی دشمن، خارجی دشمن کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں، امر بالمعروف ختم ہو رہا ہے، نہی عن المنکر کی ذمہ داری ختم ہو رہی ہے، لیکن انسان کو ٹس سے مس نہیں ہے۔ جب انسان کا بچہ تھوڑی دیر لیٹ گھر پہنچتا ہے تو انسان اتنا پریشان، لیکن جب دین پر اس طرح کے حملات ہو رہے ہو تو ذرہ برابر انسان پریشان نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے اس امت کو؟ کیا ہوا ہے اس عزادار کو؟ کیا ہوا ہے اس کربلا کے نام پر سینہ زنی کرنے والے کو؟ کیا ہوا ہے حسین کے نام پر قصیدہ پڑھنے والے کو، مرثیہ پڑھنے والے کو، نوحہ پڑھنے والے کو، وعظ و نصیحت کرنے والے کو؟ کیا ہوا ہے؟ تمہارے بچے کی فکر ہے لیکن اسلام کی نئی فکر، نوکری کی فکر ہے، اسلام کی نئی فکر، بچے کی فکر ہے، بیماری کی فکر ہے، تنخواہ کی فکر ہے، پاس اور فیل کی فکر ہے، لیکن جس کی فکر انسانوں کو، مسلمانوں کو اسلامی معاشرے میں نہیں ہے، وہ اسلام ہے، وہ اہل بیت ہے، وہ نماز ہے، وہ قرآن ہے۔